السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہماری 260 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے تفسیر میں کافی واقعات پڑھے، اور جو ہے وہ آیتیں جن کا مطلب واضح نہیں تھا ان کا مطلب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ مردوں کو زندہ کس طرح سے کریں گے کل قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کر کے دکھایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مردے کو زندہ کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ روح ان کی جو ہے وہ قبض کر لی، اور ان کے ساتھ ان کا کھانا اور گدھا بھی تھا، اور جو کھانا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارا کھانا 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، تو فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا ابھی تک گلا سڑا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ وہ گل سڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے موت دیتا ہے اور اسی طرح سے دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اسم اعظم کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون سا اسم اعظم ہے کہ جو دعا کے فوراً قبول ہونے میں تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسی آیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جو قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، اور جس کے بعد تمام پریشانیاں انسان کی حل ہو جاتی ہیں، رزق کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، یا اور موسع معاملات ہوں، وہ اس آیت کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، کون سا طریقہ صحیح خرچ کرنے کا ہے اور کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے، کس طریقے سے خرچ کریں گے تو جو ہے اجر ملے گا اور جو ہے وہ انسان کو دگنا دیا جائے گا، لیکن اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو اس کو جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا، تو وہ کون سا طریقہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی ہم اس سبق میں جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے بھی سمجھایا کہ صدقہ یا جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی دیا جائے اس کی مثال کس طرح سے ہے، کس طرح سے اس کے میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس صدقے کی وجہ سے، اور کیا ہے کہ وہ صدقہ بعض کا جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ تو اس کے بارے میں جانیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ مثل و مثال الذین، ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ کے راستے میں، کمثل مانند مثال حبۃ اس دانے کی سی ہے، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابلہ بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبۃ دانے ہیں، اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، اور اللہ واسع بڑی وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون وہ پیچھے لگاتے ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانا، وا اور لانا ازن ایزا دینا، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وا اور لانا خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، وا اور لانا ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر نہیں لگاتے اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، احسان جتلانا اور نہ ہی ایزا دینا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، وا اور مغفرت درگزر کرنا، خیر بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو، اذن ایزا دینا، وا اور اللہ غنی بڑا بے پرواہ، حلیم نہایت بردبار ہے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا بہت بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ایزا دینا ہو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے پرواہ اور نہایت بردبار ہے۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، نہ تبطلوا باطل کرو تم، صدقاتکم اپنے صدقے، بالمن احسان جتلانے کے ساتھ، وا اور اذا تکلیف دینے کے ساتھ، کالذی اس شخص کی طرح، ینفقو جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، وا اور لا نہیں، یؤمن وہ ایمان لاتا باللہ اللہ کے ساتھ، وا اور الیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ، ومثلہ تو اس کی مثال کمثل مثال اس کی اس مانند ہے، صفوان ایک چکنے پتھر کی طرح، علیہ اس پتھر پر تراب مٹی ہے، فاصابہ سو پہنچتی ہے اسے وابل زور کی بارش، فترکہ تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو سلدن صاف کر کے، لا نہیں، یقدرون قدرت رکھیں گے ایسے لوگ، علی اوپر شیئن کسی چیز کے، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا
فرمایا واہ اور اللہ اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم الکافرین کافر قوم کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ باطل کرو تم اپنے صدقے احسان کے ساتھ، جتلانے کے ساتھ اور عزت دینے کے ساتھ اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ تو اس کی مثال اس ایک چکنے پتھر کی مانند ہے، اس پتھر پر مٹی ہے جو پہنچتی ہے اسے زور کی بارش تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو صاف کر کے، نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ اوپر کسی چیز کے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اور مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات رضامندی اللہ کی اور تثبیتاً پختگی پیدا کرنے کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں میں کمثل مانند مثال جنتن اس باغ کی سی ہے بربوۃ جو ٹیلے پر ہے اصابہا سے پہنچتی ہے وابل زور کی بارش فآتت چنانچہ وہ لایا وہ باغ اکلہا اپنا پھل ضعفین دگنا فإن پھر اگر لم نہ یصبھا پہنچے اس باغ کو وابل زور کی بارش فتل تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ بما ساتھ اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسوں میں اس باغ کی سی ہے ان کی مثال جو ٹیلے پر ہے اسے پہنچتی ہے زور کی بارش چاہے وہ باغ اپنا پھل دگنا لاتا ہے پھر اگر نہ پہنچے اس باغ کو زور کی بارش تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا یودو پسند کرتا ہے احدکم تمہارا ایک ان یہ کہ تکونہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا اور اعناب انگوروں کا تجری بہتی ہو من تحتیہ اس کے نیچے انہارو نہریں لہو اس شخص کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں اور اصابہ آ پہنچا ہو اسے الکبر بڑھاپا اور لہو اس کے واسطے ذریۃ اولاد ہو کمزور فاصابہ پھر اچانک اس باغ پر آ پڑے کوئی آفت اعصار ایک ایسا بگولا فیہ اس میں نار آگ ہو فاحترقت جو جل جائے اس کا باغ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات آیتیں لعلکم شاید کہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ شخص یہ بات پسند کرے گا کہ تمہارا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور آپ پہنچا اسے بڑھاپا اور اس کے واسطے اولاد ہو کمزور پھر اچانک اس باغ پہ ایک ایسا بگولا جس میں آگ ہو جس کی وجہ سے پورا باغ جل جائے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو انفقوا تم خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو کسبتم تم کماؤ اور مما ان میں سے جو بھی اخرجنا ہم نکالے لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے اور لا نہ تیمموا تم ارادہ کرو الخبیث خراب چیزیں کا منہ اس سے تنفقون کہ تم خرچ کرو اور لستم نہیں ہو تم بھی آخذی لینے والی اس چیز کو الا مگر ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی سے کام لو فیہ اس میں اور علم جان لو انا بے شک اللہ غنی بڑا بے پرواہ حمید نہایت قابل تعریف ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ ان میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین میں سے اور نہ تم ارادہ کرو خراب چیزوں کا اس میں سے اور تم خرچ کرو اور تم نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو مگر یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو اس میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ شیطان یعیدکم تمہیں ڈراتا ہے الفقر تنگ دستی سے اور یہ امرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا اور اللہ یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی مغفرت کا اور فضل کا اللہ واسع بڑی وسعت والا علیم خوب جانے والا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت اور فضل کا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا خوب جانے والا ہے۔ یؤتی اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحکمت حکمت من جسے یشاء چاہتا ہے اور من جو شخص یؤتا دیا جائے الحکمت حکمت فقط تو تحقیق اوتیا وہ دیا گیا خیرن بھلائی کثیرن بہت اور ماں نہیں یذکروا نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب اصحاب عقل ہی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جو شخص حکمت دے دیا جائے تو تحقیق وہ دیا گیا بہت زیادہ بھلائی اور نہیں حاصل کرتے نصیحت مگر اصحاب عقل ہی۔ اور ماں جو انفقتم تم خرچ کرو من نفقتن کسی قسم کا خرچ او یا نظر تم نظر مانو من نظر کوئی نظر فإن تو بے شک اللہ یعلمہ خوب جانتا ہے اسے اور ماں نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من کوئی انصار مددگار، اور جو تم خرچ کرو کسی قسم کا خرچ یا تم نظر مانو کوئی بھی نظر تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان اگر تم ظاہر کرو الصدقات خیرات فنعمت تو اچھی بات ہے یہ اور ان اگر تخفوها تم اسے چھپاؤ تو سے دو الفقراء فقیروں کو فہوا تو وہ خیر بہت بہتر ہے لکم تمہارے لیے اور یکفر اللہ دور کر دے گا عنکم تم سے من سیئاتکم تمہارے کچھ گناہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ اگر تم ظاہر کرو خیرات تو اچھی بات ہے یہ کہ اور اگر تم اسے چھپاؤ تو دو فقیروں کو تو وہ بہت ہی بہتر ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہارے کچھ گناہ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ لیسا نہیں ہے علی کا آپ پر خدا ہوں ان کو ہدایت دینا لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے اور ماں جو تنفقوا تم خرچ کرو من خیر مال میں سے فلانفسکم وہ تمہارے نفسوں ہی کے لیے فائدے کے لیے ہے اور ماں نہیں تنفقون تم خرچ کرتے ہو الا مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندگی اور
ماں جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے یوفا پورا کر دیا جائے گا لیکن تمہیں اور تم لا نہیں تظلمون ظلم کیے جاؤ گے۔ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہارے اپنی جان کے لیے فائدے کے لیے اور نہیں تم خرچ کرتے ہو مگر تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور جو تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء صدقہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے، الذین جو احصروا روک دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ضرباً چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں، یحسبہم گمان کرتا ہے ان کو الجاہل ناواقف اغنیاء مالدار من التعفف ان کے عدم سوال کی وجہ سے، تعریفہم آپ پہچان لیں گے انہیں بسیماہم ان کے چہرے کی علامات سے، لا نہیں یسألون وہ سوال کرتے الناس لوگوں سے الحافا چمٹ کر، وا اور ماں جو تنفقو تم خرچ کرو من خیر مال میں سے، فإنہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ صدقہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو روک دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، گمان کرتا ہے ان کو ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہرے کی علامات سے، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں، وا اور النہار دن میں، سرًا پوشیدہ، وا اور علانیتاً ظاہر، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وا اور لانا خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، وا اور لانا ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال دن میں اور رات میں پوشیدہ اور ظاہر کر کے تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ مکمل ہو گیا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ ان کی مثال اس دانے کی طرح سے ہے، انبتت سبع سنابل جس نے کیا اگائیں 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ اور ہر بالی کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور وسعت والا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حج میں خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، اسی طرح اپنے عزیزوں کی دوستوں کی مدد پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ یہاں پر مراد ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے ایک دانہ گیہوں کا جو ہے وہ عمدہ زمین، اچھی زمین کے اندر بوئے، ٹھیک ہے، گندم کا کوئی بھی دانہ ہو گیا یا کوئی بھی اور کسی جو ہے وہ اناج کا دانہ ہو گیا، اس کو وہ زمین میں بوتا ہے اور پھر اس زمین کے میں ایک دانہ بونے سے اس کا جو ہے وہ پودا نکلتا ہے، اور پھر پودے کے اندر جو ہے وہ ایک بالی نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خوشہ نکلتا ہے، اس خوشے کے اندر جو ہے وہ 7 کیا ہوتی ہیں، خوشے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پودا اس نے جو ہے وہ ایک دانے سے ایک پودا نکلے گا جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں گے، اور پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوں گے، تو ایک دانہ سے کیا ہے، ایک بالی کے اندر 100 دانے ہیں تو 7 بالیاں ہیں تو 7 بالیوں کے اندر 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچتا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کرے گا تو 700 پیسوں کا ثواب اسے حاصل ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کا ثواب اس کو 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ مسند احمد میں بیان کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو 1 روپیہ خرچ کیا جائے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ 700 روپے کے قریب ہے۔ تو خود سوچ لیں، 1000 خرچ کریں گے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا، 10 روپے خرچ کریں گے اس کا ثواب کتنا ہوگا، 100 خرچ کریں گے اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر گندم کے دانے کی مثال کو اس صورت میں فرمایا ہے کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب یہ دانہ اچھا ہو، خراب نہ ہو، اگر اچھی کوالٹی کا ہوگا تو اس دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے، اور اگر دانہ ڈالنے والا کاشتکار اپنے فن میں ماہر ہوگا تو اس کو پوری طرح سے پتہ ہوگا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے، تب جو ہے وہ
فائدہ اٹھا سکے گا. اسی طرح سے جس زمین میں ڈالے گا وہ زمین بھی عمدہ ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی یا تو یہ دانہ ضائع ہو جائے گا یا جو ہے وہ ایک بھی دانہ نہیں نکلے گا. تو اس میں یہ بتا دیا کہ ایک دانے سے 100 دانے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ زمین بھی اچھی ہو اور دانہ بھی اچھا ہو اور وہ اپنے فن سے اچھے طریقے سے واقف ہو. تو اسی طرح اعمال صالحہ ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت اور زیادہ اجر اس صورت میں ملتا ہے جب 3 شرطیں اس کے اندر موجود ہوں کہ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ پاک ہو، صاف ہو، حلال ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، کہ جب مال حرام ہوگا تو وہ صدقہ ہی نہیں لگا. ٹھیک ہے نا، مال حرام کے ذریعے کمایا مال حرام ہے تو صدقہ ہی نہیں ہوا. تو حلال مال ہونا ضروری ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا نہ ہو، بدنیتی سے خرچ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ وہ اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے گا کہ اس کو وہ ضائع کر دے گا. اسی طرح تیسرا کہ جس پر خرچ کرے وہ صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے. اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت معلوم ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ 3 شرطیں ہیں. مال حلال سے خرچ کرے، خرچ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو معلوم ہو سنت طریقے کے مطابق، اور جو ہے مستحقین کو تلاش کر کے ان پہ خرچ کرے. محض جیب سے نکال دینا اس سے جو ہے وہ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. ایسا نہ ہو کہ اپنے پیسے ایسی جگہ لگا دے کہ جو ہے وہ پیسوں کو ضائع کر دیں، یا ایسے شخص کو دے رہا ہے جو صدقے کا اہل نہیں ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ کے دے دیا کہ جو ہے وہ یہ غریب ہے، لیکن کیا ہے گھر میں ساری سہولیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ صدقے کا اہل نہیں، تو صدقہ ہی نہیں ہوا آپ کا قبول، تو اس صورت میں جو ہے وہ اجر بھی نہیں ملے گا. ٹھیک، پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، الذین ينفقون اموالهم، کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو لوگ اپنا مال تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس میں نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسنون طریقہ جو ہے وہ اس میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے. یہ نہ کہا جائے میں تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے، نہ ایزا پہنچائی جائے. کیوں؟ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو صدقے کا ثواب وہیں پر ہی ختم ہو گیا، وہ ثواب نہیں ملا. مثال کے طور پر اس طرح ہو گیا کہ خاندان میں کوئی جو ہے وہ غریب رشتہ دار ہے، وہ آپ سے مالی مدد مانگتا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو مجبوراً دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، کیونکہ اگر احسان جتلایا جائے گا، اس کو تکلیف دی جائے گی تو وہ صدقہ آپ کا قبول ہی نہیں ہوا، وہ پیسے آپ کے ضائع ہو گئے. تو بہتر یہی ہے اپنے لیے کہ منافع کا سودا کیا جائے نا، کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آیا ہے تو ایسا سودا کیا جائے جو اخروی فائدے اس کو دینے والا ہو اور دائمی فائدوں سے بھرا ہوا ہو. پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ کیا ہے کہ اچھی بات کہنا، درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بہت بردبار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا فرمایا کہ تکلیف نہ دو اور احسان نہ جتلاؤ. ٹھیک ہے، احسان جتلا کر تکلیف نہ دو. اب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اچھی بات کہہ دو. ٹھیک ہے، قول معروف، کہ اچھی بات کہہ دو. اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خرچ جو راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے احسان نہ جتلایا جائے، اور دوسرا جس کو دیں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ ذلت اور حقارت محسوس کرے، یعنی خیرات دینے کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور جو ہے وہ حلیم ہے، بردبار ہے. تو یہاں یہ لفظ ذکر کرنے کا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ ان کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے، جو خرچ کر رہا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بتا دی کہ تم خرچ کر دو گے تو تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا. اور کیا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، تو تمہارے جہنم کی آگ سے بچانے میں یہی تو رکاوٹ بن جائے گا. تو کل قیامت والے دن تمہارے لیے جو ہے نہ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. تمہارا فائدہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے کام نہ کرو کہ ناشکری ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی، اور تم جو ہے وہ ہر چیز سے محروم ہو جاؤ. لہٰذا اچھے اخلاق سے کام لے کر، جو اگر
اگر کوئی بہت تنگ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لو، اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی مت کی جائے، اس کو دھتکارا نہ جائے، اس کو جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے اپنے جو ہے وہ عفو درگزر کر دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اے لوگوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح مت ضائع کر دینا جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں لاتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، ومثلہ، تو اس کی مثال کمثل صفوان علیہ، اس چکنی چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، کی جس پر مٹی ہو، فأصابہ وابل، اس کو جو ہے وہ زوردار بارش پہنچے، فترکہ صلدا، کہ وہ اس کو صاف ستھرا کر دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ ایسے لوگ ہیں، لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ان کے ذرا بھی ہاتھ نہیں لگتی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر قوم کا کیوں ذکر کیا؟ اس کی ظاہر سی وجہ ہے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف رستہ دکھاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا، انبیاء کے ذریعے اور جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے۔ لیکن اس میں اب کافر کا ذکر کر دیا کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت پر وہ لوگ ایمان بھی نہیں رکھتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی صاف پتھر پر مٹی جم جائے، اس میں کوئی جو ہے وہ دانہ نہیں بو سکتا، ٹھیک ہے نا، جب چٹان ہو، سخت مٹی ہو، اس پہ کس طرح سے جو ہے وہ دانہ بو سکتے ہیں یا اس پہ جو ہے وہ کاشتکاری کر سکتے ہیں؟ تو ایسی چٹان پہ تو کاشتکاری ہو نہیں سکتی۔ تو اب کیا ہے کہ اگر اس پہ بارش بھی پڑ جائے گی تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے گی۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، تو اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو رستہ نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی شرط رکھ دی ہے صدقے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کیا جائے، دکھاوا نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کافروں کا ذکر کر دیا، لیکن یہ بات جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب دکھاوے اور نام نمود کے لیے خرچ کیا جائے گا تو اس کا ثواب بالکل صفا چٹ ہو جائے گا اور اس کا ثواب بالکل بھی نہیں ملے گا۔ تو اس سے اچھا آپ جو ہے وہ اپنے پیسوں کو بغیر دکھاوے کے جو ہے وہ لگا دیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ مسجد بنانی ہے تو نام و نمود کے بغیر بنا دیں۔ آپ کس کے لیے مسجد بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو جس کے لیے بنائی جائے اسی سے ثواب کی امید بھی رکھی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور کیا کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، کہ اس کی مثال ایک ایسے جنتٍ باغ کی طرح سے ہے، بربوتن جو ٹیلے پر ہے، اصابہا وابل، کہ اس کو تیز بارش پہنچتی ہے، فآتت اکولہا ضعفین، تو اس بارش کی وجہ سے اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، فإن لم یصبھا وابل فطل، کہ اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، نام و نمود نہیں کرتے، تو کیا ہے ایسے کا جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی وہ باغ کے ذریعے فرمائی، کہ باغ ہو کہ وہ بے شک ٹیلے پر ہے، اس پر زور کی بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پھل جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر بے شک اس پر زور کی بارش بھی نہ پڑے، پھوار ہی پڑ جائے تو وہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر مراد اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص نیت بھی بہت شرط ہے۔ وہی ریا کی بات آ گئی، ریاکاری نہ ہو، اخلاص ضروری ہے، نیک نیتی ضروری ہے۔ اگر بے شک اخلاص کے ساتھ یعنی پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے تو وہ کیا ہے، اس کی مثال زور آور بارش کی طرح ہوگی، لیکن اگر تھوڑے سے اخلاص کے ساتھ بھی خرچ کر دیا، یعنی کہ پھوار کی مانند ہی جو بارش ہے اس سے مثال دی گئی، تو بھی یہ جو ہے وہ ثواب کا باعث بنے گا اور آخرت میں جو ہے وہ موجب ثمرات ہوگا۔ لیکن کیا ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، نام و نمود اور نمائش جو ہے وہ کرنا نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان فرمائی، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعَنَابٍ، کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کیا کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا یہ باغ ہو، اور تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے نیچے
کیا بہتی ہوں؟ نہریں بہتی ہوں. لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں. واصابہ الکبر، اور اس بندے کو بڑھاپے نے آ پکڑا، بڑھاپا آ گیا. ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہے. فاصابہ اعصار فیہ نار، کہ پھر کیا اچانک جو ہے وہ ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آیا، اس نے باغ کو اپنی زد میں لے لیا. فاحترقت، اور پورا باغ جل کر رہ جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر یہ بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں جو قیدیں بڑھائی ہیں، مراد کیا ہے کہ اپنے لیے تم نے بہت سارا ذخیرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ کیا ہے؟ انسان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ ذخیرہ بن جاتا ہے، آگ سے بچاتا ہے، اور اس کے لیے جو اعمال میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے جو قیدیں بڑھائی ہیں کہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کھجور اور انگوروں کا باغ ہے، اور اس شخص کے باغ میں نہریں بھی بہتی ہیں، اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں. پھر کیا ہے کہ ایک وقت آیا کہ اس کا بڑھاپا آ گیا، اور اس کے جو اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، اس میں وہ کمزور ہیں، طاقت یعنی جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. تو کیا ہے، اب ان قیدوں کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں اگر کسی کی کھیتی جل جائے، باغ جل جائے، تو اس کو یہ امید ہو سکتی ہے کہ میں دوبارہ باغ لگا لوں گا. لیکن جس شخص کی اولاد نہ ہو، کمزور ہو، چھوٹی ہو، 2-3 سال کا بچہ ہو، یا اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، تو وہ کیسے دوبارہ باغ لگا سکتا ہے اگر وہ جل جائے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ باغ جل جانے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ کیا ہے کہ جو بندہ کیا ہوتا ہے کہ جوان ہوتا ہے، اس کو فکر معاش نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کر لوں گا. لیکن یہ آدمی جو کیا ہے، جس کا باغ جل گیا اور یہ بڑھاپے میں تھا، اولاد بھی کمزور تھی، تو کیا ہے، اس کو کیا ہے، وہ سخت مشکل میں آ گیا کہ اس کی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے مشکل میں پڑ گیا کہ ہر چیز سے، یعنی کھانے پینے سے، ہر چیز سے وہ محروم ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا مال جو تم نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں لگایا ہے، محنت کے ساتھ خرچ کر کے لگایا ہے، تو کیا ہے، تم اب اس کو بچا کے بھی رکھو. ریاکاری سے صدقہ اور خیرات، جو اس نے باغ لگایا صدقہ اور خیرات سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، تو موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو جائے گی کہ وہ کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل محفوظ نہیں ہے، اور جس طرح سے ایک بوڑھا ہوتا ہے وہ بھی محتاج ہوتا ہے، اس کو پچھلی کمائی وہ محفوظ کر کے رکھتا ہے تاکہ بڑھاپے میں کام آ جائے. اور اسی طرح جب قبر میں ہوگا تو کیا ہے، اس کے صدقہ خیرات جو عمل کیے وہ کام آئیں گے، لیکن جب اس نے نمود و نمائش کے لیے کرتا رہے گا تو وہ کل قیامت قبر میں ہی کام نہیں آئیں گے. تو سب سے پہلے تو قبر کا جو ہے وہ فیس کرنا ہے نا انسان نے، تو وہ قبر میں ہی اس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے صدقہ جو اس نے نیک اعمال سے محروم ہو جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر فرما دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے لوگوں، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہوئی اچھی چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور ہم نے جو تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ایسی خراب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہ دو کہ کیا کرو کہ تم خود بھی اس کا نہ لے سکتے ہو. الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم جو ہے وہ اس میں چشم پوشی سے کام رہو. واللہ، اور واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ غنی حمید، بے پرواہ ہے اور نہایت تعریف کے قابل ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھا مال خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اگر مال اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے گا، یہ اچھے طریقے سے نہیں خرچ کریں گے تو کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی بری چیز دے گا، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پر ایک پھل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو صاف ستھرا اور اچھا دیا جائے گا آپ کو پسند آئے گا، لیکن جب وہ پھل جو ہے وہ گلا سڑا ہوگا تو خود بھی نفرت کرو گے، ٹھیک ہے نا، پسند نہیں کرو گے، اس کو چھپاؤ گے، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو چھپاؤ گے اس چیز کے لینے سے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہارا مال اگر ایسے ہی گلا سڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا تو کیا ہے کہ تمہارا یہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، اور کل قیامت والے دن تمہیں بچا نہیں سکے گا. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور تعریف
کے قابل ہیں کہ ہر تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات ذکر فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، کہ تمہارے مال سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے اندر جو جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ان کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، مال حلال ہو، ٹھیک ہے، دوسرا سنت کے مطابق خرچ کیا جائے، تیسرا کہ صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، اور چوتھا خیرات دے کر احسان جتلانا نہ ہو، اور پانچواں ایسا کوئی معاملہ کرنا نہ ہو جس میں کسی کی تحقیر ہو رہی ہو جس کو مال دیا گیا، اور چھٹا جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح یہ تو ایک شرط تھی۔ دوسری شرط کیا تھی کہ سنت طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میں رستے میں خرچ کرتے اس کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر کسی حاجت مندوں کو، وارثوں کو محروم رکھے گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ان کی ضروری اخراجات نہیں دے رہا، گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو اپنے جو ہے وہ گھر اخراجات نہیں دے رہا، اور ان کی رضامندگی کے بغیر وہ دوسرے لوگوں کو صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو وہ اس کا صدقہ خیرات سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے، کیونکہ جو آپ اپنے گھر پہ خرچ کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان جو خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر پیسے لگاتا ہے، کپڑے خرید لیے، جو مرضی خرید لیا، کھا لیا کچھ، تو اس کا حساب کل قیامت والے دن دینا ہے۔ لیکن جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا تو اس کا جو عمل کا جو اس نے اپنا حساب دینا ہے وہ کل قیامت والے دن اس سے نہیں لیا جائے گا، وہ معاف ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر پہ خرچ کیا جائے، رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے، تو یہ کیا ہے، اس میں یہ صدقہ ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ پھر تیسری ایک جو شرط بتا دی وہ یہ کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ کسی کام کو نیک سمجھ کے کر لیا جائے، اس میں صرف کر دیا جائے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی مصرف میں جو خرچ کیا جا رہا ہے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ ناجائز کھیلوں میں تو نہیں اس کا استعمال کر رہا، اپنی جائیداد وقف کر دے اور وہ بجائے ثواب کے عذاب کا اس کے لیے مستحق بن جائے، تو یہی حال ان تمام کاموں کا ہے جو شریعت کے روح سے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرائط کا ذکر ان آیتوں کے اندر فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں جو ہے وہ یہ خوف دلاتا ہے کہ تم جو ہے فقیر ہو جاؤ گے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جب جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی تو اس کو جو ہے وہ بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہ کون لوگ جو عقل مند ہیں۔ حکمت سے اب کیا مراد ہے، یعنی جس کو حکمت دی گئی، بعض نے کہا کہ قرآن مراد ہے، بعض نے کہا حدیث مراد ہے، بعض نے کہا صحیح علم مراد ہے، بعض نے کہا عمل صالح یا جو ہے وہ سچی بات مراد ہے، یا عقل سلیم مراد ہے۔ لیکن بہرحال بہت ساری رائے آتی ہیں، لیکن حدیث کے اندر ایک معنی موجود ہیں کہ رأس الحکمہ خشیت اللہ، کہ اصل جو حکمت کا جو منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کہ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کے ڈرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ خیر، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حکمت کی بہت ساری تفسیریں فرمائی ہیں جو صحیح بھی آتی ہیں، تو حکمت کے تحت یہ جو جتنے معنی بیان کیے گئے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی خرچ کرے گا یا کوئی جو ہے وہ تم میں سے منت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، کہ تم صدقہ کو ظاہر کر کے کرو تب بھی تمہارے لیے اچھا ہے، وان تخفوها وتؤتوا الفقراء، کہ تؤتوا الفقراء، کہ اگر تم جو ہے وہ چھپا کر کرو اور فقیروں کو دو، فہو خیر لکم، یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری برائیوں کا اس کو کفارہ کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی طرح سے باخبر ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا کہ صدقہ چاہے چھپا کے کیا جائے یا جو ہے وہ سامنے کیا جائے اس کا اجر ہے، بس کیا ہے جس چیز سے منع
منع ہے وہ ریاکاری ہے. اگر صدقہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی دیا جا رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو بات ہی وہاں پر جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیس علیک ہداکم، کہ تو آپ پر نہیں ہے یعنی کہ کافروں کو اے پیغمبر آپ کو راہ راست پر لانا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی مال جو تم خرچ کرتے ہو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندگی حاصل کرنے کی غرض سے خرچ کرتے ہو، اس کے سوا تمہاری کوئی غرض نہیں ہوتی. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اگر مال صحیح طریقے سے خرچ ہوا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اس کے مطابق تمہیں دگنا ملے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور کیا ہیں جو فقراء ہیں جو مالی امداد کے مستحق ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو کیا کر لیا، مقید کر لیا ہے، محصر کر لیا ہے. لا یستطیعون ضربا، کہ وہ معاش کے لیے یعنی مال کمانے کے لیے وہ کیا کر سکتے، فی الارض، زمین کے اندر وہ چل پھر نہیں سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کو جو کیا ہیں کہ جو ناواقف لوگ ہیں وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں یعنی مالدار سمجھتے ہیں ان کے تعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعریفهم بسیماہم، کہ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کو پہچانتے ہو. لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ لپٹ کے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اب یہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی کے پاس جو ہے وہ ایک چبوترا تھا، اس پر جو ہے وہ موجود رہتے تھے، ہمیشہ وہیں رہتے تھے، بیٹھتے بھی وہیں تھے، علم بھی وہیں سیکھتے اور سوتے بھی وہیں تھے. تو طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی جو ہے وہ معاش اپنی اختیار نہیں کر سکتے، کوئی پیشہ نہیں اختیار کر سکتے تھے، مگر مفلسی کی سختیاں جو ہے وہ برداشت کرتے رہتے تھے، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں. کیا ہے، ایک تو نیک ہیں، کیا ہے اس میں، اور دوسرا وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کے. تو اس میں بتا دیا کہ ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے وہ کیا ہو گئے ہیں، قید کر لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، سختیاں جھیل رہے ہیں تو اپنی ضرورت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کر رہے، تو ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں رات میں، دن میں اور چھپا کر اور ظاہری طور پر ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین پہنچیں گے. اب یہ آیت آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ انہوں نے چاروں طریقے سے اس آیت پر عمل کیا کہ 40,000 دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے. کس طریقے سے کہ 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں خرچ کیے، اور 10,000 جو ہے وہ چھپ کے خرچ کیے، اور 10,000 جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ خرچ کیے. تو مفسرین نے یہی کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن کیا ہے کہ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں وہ اس سے مستثنی نہیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. الحمدللہ یہاں پر آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایک ہی تھا، لہٰذا میں نے اسی جو ہے وہ سبق کو اسی جو ہے وہ ویڈیو کے اندر کور کر دیا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.